السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 544 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، 69 اور 70، 69 اور 70۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمہ، اور ترجمے کے بعد انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ وما اور نہیں ہے علی الذین، ان لوگوں کے ذمہ جو یتقون ڈرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، ولیکن اور لیکن صرف ذکر نصیحت کرنا، لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈرے، وذر اور چھوڑ دیجیے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے دینہم اپنے دین کو، لعبا کھیل، ولہوا اور تماشا، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا حیات دنیا نے، وذکر اور نصیحت کریں آپ بھی اس قرآن مجید کے ذریعے سے، ان تبصلا تاکہ ہلاک نہ کی جائے، نفس کوئی جان، بما بدلے اس کے جو کسبت اس نے کمایا، لیس لہا نہیں ہوگا اس کے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے ولی کوئی دوست، ولا اور نہیں شفیع کوئی سفارشی، وَإِنْ اور اگر تعدل بدلے میں دے، کل عدل ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، اولئک یہی ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے ابسلوا جو ہلاک کیے گئے، بما بوجہ اس کے کہ کسبوا انہوں نے کمایا، لہم ان کے لیے شراب پینا ہے، من حمیم گرم پانی سے، وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے کہ کانوا تھے وہ یکفرون کفر کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے جائیں گے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، ان ظالموں کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی۔ دوسری بات، البتہ نصیحت کر دینا پرہیزگاروں کی ذمہ داری ہے، شاید اس نصیحت کی وجہ سے وہ بھی پرہیزگار ہو جائے۔ نمبر 3، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ نمبر 4، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی اس کا یارو مددگار رہ سکے، نہ کسی کوئی سفارش۔ نمبر 4، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے اس سے قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ 5ویں بات، چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں۔ 6ویں بات، چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا ہے اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا تھا کہ وہ ایسے ظالم مشرکوں کی مجلس میں ہرگز نہ بیٹھیں جو قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اس جملے کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر دینی اور دنیاوی ضرورت کی وجہ سے ان مشرکوں کے پاس جانا ہو جائے تو ایسے صالح پرہیزگار ایمان میں مضبوط لوگ جو اس ماحول میں بھی اس برائی کو برائی جانتے ہوئے اپنے دین و ایمان کی حفاظت رکھ سکتے ہوں تو وہ ان کی مجلسوں میں جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے
کہ ایسے پابند اور صالح لوگ ان کی مجلسوں میں جائیں گے تو ان کے شرک اور کفر کا اثر تو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ایمان کا اثر وہاں چھوڑ کر آئیں گے۔ اور اس دوران ان نیکوکار و متقی حضرات نے کچھ نصیحت بھی انہیں کر دی، تو ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی تقوی کی روش اختیار کر لیں اور ان کی نصیحت ان مشرکوں کے حق میں نافع بن جائے۔ یہ آیت جس کی تشریح کی گئی اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی، جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم مشرکوں کے ساتھ مت بیٹھو جبکہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہمیں مشرکوں کے ساتھ بیٹھنے سے روک دیا گیا تو ہم ان سے بچنے کی فکر میں نہ مسجد حرام میں بیٹھ سکیں گے اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کر سکیں گے۔ تو اس گنجائش والی صورت کے ذریعے مسلمانوں کو رخصت دی گئی کہ اگر ان سے متاثر نہ ہونے کا یقین ہو اور تمہاری نصیحت سے ان کے کچھ بن جانے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں تم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اپنے اعمال صالحہ میں تم لگے رہو اور ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو تو تم پر اپنے اعمال کی کوئی ذمہ داری، تم پر ان کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید حکم دیا گیا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر چھوڑ دیے، ان کی سزا وہ بھگتیں گے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے دربار میں مجرم بن کر آئیں گے، دنیا میں تو وہ ایک دوسرے کے اپنے کام کے بنانے کے لیے رشوت دیا کرتے تھے بڑے بڑے حکام کو، حاکموں کو، لیکن اللہ کا دربار جب قائم ہوگا، میزان عدل جب قائم ہو جائے گا، اس وقت کسی بھی مجرم کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ مال بتا دے کر یا پوری دنیا دے کر بھی وہ اس اللہ کی عذاب سے بچ سکے۔ وہاں کسی بھی قسم کا کی رشوت قبول نہیں کی جائے گی۔ وہاں تو اللہ کا فیصلہ ایسے ظالموں کے بارے میں یہ ہوگا کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، دکھ دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کیا جائے گا اور وہ پیش کیا جائے گا، اس کے سوا بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔